یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہم انسان بڑی شان سے رہتے ہیں، مگر اسی زمین پر کبھی ڈائناسورز کا راج ہوا کرتا تھا۔ وہ اسی ہوا میں سانسیں لیتے تھے جہاں پر آج ہم لے رہے ہیں۔ اسی زمین پر ان ڈائناسورز نے بہت سی لڑائیاں بھی لڑیں۔ یہ ڈائناسورز اتنے جائنٹ ہوا کرتے تھے کہ اگر آج کے انسان اس دور میں ہوتے تو وہ ان وحشت ناک اینیمل سے کبھی بھی سروائیو نہ کر پاتے۔ ان کی بہت سی اقسام تھیں۔ کچھ ڈائناسور زمین پر چلنے والے، کچھ اڑنے والے اور کچھ سمندر میں پائے جانے والے تھے۔ اب تک 1,500 سے بھی زیادہ ڈائناسورز دریافت ہو چکے ہیں۔ کچھ ڈائناسورز پتے کھاتے تھے، کچھ میٹ، انڈے اور چھپکلیاں وغیرہ کھاتے تھے۔ ڈائناسورز نے تقریباً 14 کروڑ سال تک اس زمین پر راج کیا۔ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اچانک ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سا ایسا حادثہ تھا کہ جس نے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا؟ تو چلیے جانتے ہیں ڈائناسورز کے آخری دن کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے طاقتور ڈائناسورز کیسے ختم ہوئے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اپنے انفارمیٹیو چینل ٹاپ ٹرینڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج سے 65 ملین سال پہلے، آپ کو اسی دور میں لیے چلتے ہیں۔ تب موسم آج کی بنسبت گرم تھا۔ زمین پر ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے درختوں اور شاخوں سے ٹکراتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور فضاؤں میں گونجتی ڈائناسورز کی چلانے اور چنگھاڑنے کی آوازیں۔ اس وقت ڈائناسورز کی تمام نسل زمین پر بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ تب اسی دن سے 10 کروڑ سال پہلے ان کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 10 کروڑ سال پہلے ایک چھوٹا سا ایسٹرائڈ جو ڈیپ سپیس سے آ رہا تھا، وہ زمین سے تقریباً 20 کروڑ میل دور مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایسٹرائڈز کی بیلٹ میں گھومتے ہوئے ایک بہت ہی بڑے ایسٹرائڈ سے سپیڈ کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے۔ اس ٹکر سے اس ایسٹرائڈ کا رخ چینج ہو جاتا ہے اور وہ گھومتی ایسٹرائڈ سے نکل کر سیدھا زمین کی طرف 22,000 میل پر آور کی سپیڈ سے بڑھنے لگتا ہے۔ جب یہ ایسٹرائڈ زمین سے 3,84,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تب شاید زمین سے ڈائناسورز ختم نہ ہوتے، شاید یہ چاند سے جا ٹکراتا، لیکن کچھ ہی سیکنڈ کے فرق سے یہ چاند کے بالکل پاس سے گزر گیا۔ لیکن ڈائناسورز کی قسمت میں کچھ اور ہی تھا، اس لیے یہ بڑا ایسٹرائڈ چاند کے بہت ہی قریب سے گزر گیا۔ 38 کلومیٹر کی جسامت والا 2 ٹریلین میٹرک ٹن والا یہ ایسٹرائڈ ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ زمین کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ ایسٹرائڈ جب زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ میں داخل ہوا تو اس کی رفتار ایک دم 70,000 کلومیٹر پر آور ہو گئی۔ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے یہ ایک آگ کے گولے میں بدل گیا۔ یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ اس نے 4 منٹ میں ہی بحر اوقیانوس کو پار کر لیا۔ کچھ ہی وقت میں یہ ایسٹرائڈ میکسیکو کی گھاٹی کے پاس زمین سے جا ٹکرایا اور تقریباً 35,000 ڈگری سیلسیس کی توانائی والا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ کا دھماکہ تقریباً 10 ہائیڈروجن بم کے برابر تھا۔ اس آگ کو دیکھ کر سبھی ڈائناسورز اندھے ہو گئے، ان کی سکن جلنے لگی۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے ٹکراتے ہی زمین کی لاکھوں ٹن دھات سپیس میں چلی گئی۔ ٹکراؤ والی جگہ پر 180 کلومیٹر چوڑا 20 کلومیٹر گہرا گڈھا بن گیا۔ دھماکے کی وجہ سے اس گڈھے کا سارا میٹل اور پتھر آسمان میں مٹی کے بڑے بڑے بادلوں میں تبدیل ہو گیا اور ہر طرف ڈائناسورز کی موت ہونے لگی۔ سبھی ڈائناسورز جل کر راکھ ہو گئے۔ زمینی ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کے اندر ہر طرف 11.1 شدت کی زلزلے کی لہریں اٹھنے لگیں، جس کی وجہ سے سمندر میں اونچی اونچی لہریں بنیں اور ایک کے بعد ایک سونامی کی لہریں چاروں طرف پھیلنے لگیں۔ زلزلے کی لہروں نے سبھی ایکٹیو آتش فشاؤں کو بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف ڈائناسورز ختم ہونا شروع ہو گئے۔ زمین پر بڑی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس خوفناک دھماکے میں ریڈیئیشن کی مقدار اتنی بڑھ گئی کہ اس کے 800 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے سبھی جاندار جل کر پوری طرح سے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔
اس بڑی تباہی میں اڑنے والے ڈائناسورز زمین کے خطروں سے تو بچ نکلے، لیکن دھماکے کی وجہ سے جو لاکھوں ٹن دھات اسپیس میں گئی تھی وہ پورے 40 منٹ بعد آگ کے گولے بن کر زمین پر برسنے لگے۔ ساتھ ہی مٹی کا بہت ہی بڑا طوفان 6000 کلومیٹر کی رفتار سے زمین پر ہر طرف موت لے کر آ رہا تھا۔ یہ مٹی کے بادل کئی کلومیٹر موٹے تھے، جس کی وجہ سے زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ گرم ہواؤں کی وجہ سے زمین پر درجہ حرارت بڑھ گیا، جس کی وجہ سے درختوں کی ساری آبادی جل کر راکھ ہو گئی۔ دھماکے کے 90 منٹ بعد زمین کا درجہ حرارت 200 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے جو جاندار دھماکے سے سینکڑوں میل دور تھے وہ بھی اس گرمی کی وجہ سے نہ بچ سکے۔ اس خوفناک دھماکے کی وجہ سے 90% جاندار زمین پر ختم ہو گئے تھے، اور جو 10% زندہ رہ گئے تھے ان میں سے بھی وہی زندہ رہ پائے جن کا وزن 30 کلو گرام سے کم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بڑی تباہی میں لاکھوں کی تعداد میں جانور مارے جا چکے تھے، اور نہ ہی کوئی پودا رہا اور نہ ہی کوئی شجر۔ جو بڑے جاندار بچ گئے تھے وہ بھی بھوک کی وجہ سے مر گئے، لیکن یہ بڑی تباہی ان جانداروں کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ڈائناسور کا خاتمہ ایک نئی نسل کے لیے سہانا دور لایا تھا۔ یہ نسل تھی میملز کی۔ میملز یعنی کہ دودھ دینے والے جانور۔ انہوں نے خود کو اس بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ شدید گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے زمین کے اندر ہی رہنا شروع کر دیا، اور زندہ رہنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کھانا شروع کر دیا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد زمین پھر سے نارمل ہو گئی تھی۔ سطح پر پھر سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب پہلی بار پھول کھلے تھے، اور جو زمین پر 5% جاندار بچ گئے تھے انہوں نے ریڈیشن کی وجہ سے بہت سی نئی نسلوں کو جنم دیا۔ دراصل ڈائناسورز کا خاتمہ انسانوں کے لیے ہی ہوا تھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زمین جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔